الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں بسانے کے بعد، آباد کرنے کے بعد جتنے بھی انسان روئے زمین پر رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لین دین کاروبار کرتے ہیں، غم خوشیاں، اور یہ سب انسانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو، یعنی انسانوں کے آپس میں میل جول کیسا ہونا چاہیے، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے، بتایا ہے کہ ایک دکاندار کا گاہک کے ساتھ لین دین کیسا ہو، ایک جو ہے استاد شاگرد کا معاملہ کیسا ہو، اور جو ازدواجی زندگی ہے وہ کیسی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ایک دن میں ایک محفل میں سب کا بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ سب کو جو ہے نا ہم اکٹھا نام دیں تو اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔
انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم جو ہے وہ انسان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. یعنی جو انسان دنیا کے اندر جس کا گھر اس کے گھر کے قریب ہے، جس انسان کا گھر اس انسان کے قریب ہے، تو ظاہر بات ہے کسی نے 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال جس کی جتنی زندگی ہے وہ انہوں نے ایک ساتھ گزارنی ہے، ایک ساتھ بتانی ہے. تو ان کا آپس میں لین دین معاملات جو ہے وہ کیسے ہونے چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہے، سکھلائی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو حکم یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ جو زندگی ہے وہ حسن سلوک والی ہو، یعنی ہماری طرف سے اس کو راحت پہنچے، آسانی پہنچے، تکلیف دکھ درد ہماری طرف سے نہ پہنچے، یہ حکم ہے. اور مختلف احادیث کے اندر مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے. اور جو حقوق العباد پورے نہیں کرتے، جو پڑوسیوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، ان کے لیے وعیدیں بھی سنائی ہیں. تو پہلی وہ حدیث تو لمبی ہے، اس کے اندر کافی سارے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں جو ہے نا اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو انسان جس کی شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ شور کر کے ان کو تنگ کرتا ہے، ان کے گھر میں جھانک کر ان کو تنگ کرتا ہے، ان کو سونے نہیں دیتا یا ان کو پڑھنے نہیں دیتا، یا کوئی بھی کسی طرح کی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک وہ آدمی. دوسرا وہ آدمی کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زنا کرے، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور ایسے آدمی کو پاک صاف نہیں کریں گے، بلکہ یہ آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا. تو کتنی وعید والی بات ہے، کتنی سخت بات ہے. اور جو ہے نا انسان کے لیے کہ انسان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اور یہ تو پکی ٹکی بات ہے، کوئی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. تو کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا. تو جو آدمی پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے یا ان سے بدکاری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. تو بھائیو سوچنے کی بات ہے سب جو ہے نا کہ دنیا کے اندر کتنے نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے. نماز اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے. راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رحم کر دے. کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے. اتنے سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے. اور ایک کام اگر ہم ایسا کر لیں کہ جس سے اللہ کی رحمت ہم سے چھن جائے تو پھر ہماری اتنی ساری نیکیوں کی اور اچھے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، خوب ان کا خیال کرنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر کہتا ہے کہ پڑوسیوں کا اس طرح عزت احترام اور تقریب کرو جس طرح کہ تم اپنی ماں کی کرتے ہو. اب کوئی بھی آدمی ہے وہ اپنی ماں کا کتنا احترام کرتا ہے، ماں ڈانٹے برا بلا کہے ناراضگی ہو جائے، لیکن آج آ کر پھر بات ختم ہوتی ہے ماں پر ہی ختم ہوتی ہے. تو ایسے ہی بھائیو پڑوسیوں کی جو ہے ان کے بھی احترام ایسے کرنا ہے جیسے ہم اپنی والدہ کا اور اپنی ماں کا کرتے ہیں. وہ ہمیں سمجھائے، تکلیف دے، برا بلا کہے، آ جا کرنا وہ بات وہیں پہ ختم ہوتی ہو. جس طرح کوئی انسان ماں سے لڑتا نہیں ہے، وہ پیار سے پیش آتا ہے، برا بلا کہے ڈانٹے گی. تو ایسے اگر انہوں نے غلطی سے کہہ دیا، برا بلا کہہ دیا، تنگ کر دیا، لیکن حق یہی بنتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ کی رحمت ہم سے چھن جائے گی.
اس لیے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے حقوق گنوائے ہیں۔ پہلا چیز یہ فرمایا کہ اگر پڑوسی قرض مانگے تو اس کو قرض دے دیا کرو، پڑوسی قرض مانگے تو اس کو قرض دے دیا کرو۔ تو پنجاب میں عام طور پہ قرض کا لین دین کا رواج بہت کم ہے، اور جو قرض دیتے ہیں اس محلے میں سنا ہے کہ وہ سود پہ پیسے دیتے ہیں، اور یہ 100% حرام ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دینے والے کے لیے بہت سارے فضائل سنائے ہیں، لیکن وہ قرض حسنہ ہے کہ ایک آدمی تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، ان کے ساتھ اچھا کرو، جب اس پر اچھا وقت آ جائے گا وہ تمہیں تمہارا جو ہے نا وہ واپس کر دے گا، اس پر ثواب ہے، اجر بہت زیادہ آ جائے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا ایک آدمی نے اگر کسی آدمی کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے ایک وقت متعین کے لیے، یعنی 1 مہینے کے لیے، 2 ماہ کے لیے، جب 2 ماہ گزر گئے اور وہ آدمی گیا اس کے پاس اور کہا بھئی ہمارا معاہدہ تھا وہ وقت مقرر وہ آ گئے، اب میرے پیسے واپس کر دو، تو وہ 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے اور مہلت مانگتا ہے، اور یہ آدمی اس کو مہلت دے دیتا ہے۔ یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ مہلت دے دیتا ہے۔ تو جتنے پیسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پیسے خیرات کرنے کا ثواب اس انسان کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب دوبارہ وہ 15 دن، مہینہ، 20 دن گزر گئے اور یہ دوبارہ اس کے پاس گیا اور پھر کہا کہ وہ دوسرا جو ہے نا ہمارا معاہدہ وقت آ گیا ہے، اب تو پیسے واپس کر دو، وہ پھر 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے یا مہینہ کے لیے اور مہلت مانگتا ہے، اور یہ آدمی اس کو مہلت دے دیتا ہے۔ تو فرمایا اب روزانہ کے اعتبار سے جتنے دن کے مہلت دی ہے روزانہ اتنے پیسے صدقہ خیرات کرنے کا اس انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو بات دوسری طرف نکل رہی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے دینا چاہیے۔ قرض لینا دینا یہ بچپن سے اور یہ شروع سے جب سے دنیا بنی ہے یہ کام ایسے چلے آ رہے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی ایک وقت میں انسان کے پاس کچھ ہے، دوسرے وقت انسان کے پاس کچھ نہیں ہے جی۔ تو اس لیے اس بات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر پڑوسی قرض مانگے تو اس کو قرض دو، طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر ہم قرض نہیں دیتے تو ہم غلط کرتے ہیں، ہم برا کرتے ہیں، یہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، وہ قیامت والے دن ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اور یہ رواج جو ہے یہ پنجاب میں خاص طور پہ نہیں ہے، اگر پنجاب سے باہر نکل جاؤ دوسرے دیہاتی علاقوں میں یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں تو وہاں پر ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسیوں کے بہت خیال کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں نا یہ بہت اچھا رواج ہے کہ وہاں پر یہ تازہ دودھ دکانوں سے نہیں ملتا، ہر گھر میں اپنے ضرورت کے لیے بھینس، گائے، بکریاں رکھی ہوئی اپنی ضروریات اسے پورے کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ نا وہ گائے یا بھینس وصولی والی ہو تو مہینہ 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے دودھ دینا بند کر دیتی ہے، دکانوں سے دودھ نہیں ملتا، وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ادھار بھی نہیں دیتے، ان کے پڑوسیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بھینس ہے نا یا گائے ہے وہ 3 مہینے 4 مہینے بعد سونے والی ہے، تو ان کی ضرورت کے مطابق جب وہ اپنا گائے جو ہے نا اس کو سے دودھ نکالتے ہیں، بھینس سے دودھ نکالتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے رکھتے تھے، باقی پڑوسیوں کو دے دیتے ہیں بغیر حساب کتاب کے، بغیر تولنے کے، بغیر ماپنے کے، بغیر پیسوں کے۔ پڑوسی ہے یہ ان کا حق ہے جی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کا پہلا حق یہ ہے کہ کیا کیا جائے، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، یہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ ہاں، پڑوسی ایسے نہ ہو کہ وہ اس کا مطلب وہ وطیرہ یہی ہو، طریقہ کار یہی ہو کہ وہ خود جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ حرام دہ ہو اور وہ دوسروں کو تنگ کرے، وہ تو اس کی غلطی ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو اس کو قرض دینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ دعوت کرے تو پڑوسیوں کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔
پڑوسی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے بھئی جو ہے نا وہ بہت بڑا امیر ہے میں اس کے گھر کیسے جاؤں, یا وہ غریب ہے اور میں بڑے شان والا ہوں میں کیسے جاؤں گا, اس نے پتہ نہیں کیا پکایا ہوگا. اب تو اس میں بھی تلاش کرتے ہیں نا, دیکھیں اگر کسی نے دعوت کی ہو تو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نا کوئی بکرا اچھا ہو, کدھر وہ کوفتے اچھے ہوں, اور جو فلاں کھانے کی چیزوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے اور اس پہ نظر نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. ہاں سمجھنے والی بات ہے, سمجھ لو. ایک طرف اگر 1000 دعوتیں ہوں, دنیا کی ساری نعمتیں ان میں موجود ہوں, ایک طرف 1000 دعوتیں ہوں اور دنیا کی ساری نعمتیں وہاں پر موجود ہوں, دوسری طرف ایک دعوت میں ایک غریب کی ہے, وہاں پر اس نے اپنے استطاعت کے مطابق جو بھی تیار کیا ہے. انسان اس لیے وہاں جاتا ہے کہ میرا پڑوسی ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ دعوت کرے تو اس کو قبول کرو. تو ان 1000 دعوت جو ہے ان پر لعنت ہے اس جیسی ایک دعوت کے مقابلے میں جہاں سنت رسول پایا جاتا ہو. کھانے پینے کی کیا حیثیت ہے ایک سنت کے سامنے؟ تو اس لیے جب پڑوسی دعوت کرے, چاہے وہ جیسے کیسی بھی دعوت ہے, چھوٹی دعوت ہے بڑی دعوت ہے جی, تو پڑوسی کے دعوت میں جانا, اس کو قبول کرنا, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, یہ سنت طریقہ ہے, یہ پڑوسی کا حق ہے. تو پڑوسی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ دعوت کرے تو اس کے دعوت کو قبول کرنا. اچھا, پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ اس کو خوشی مل جائے تو خوشی پر اس کو مبارکباد کہنا, اس کی خوشی پہ خوش ہونا. پڑوسی کی خوشی پہ خوش ہونا یہ کیا ہے؟ پڑوسی کا حق ہے, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. جب پڑوسی کو خوشی مل جائے تو اس کو مبارکباد کہنا. وہ دنیاوی اعتبار سے اس کو مل جائے, اس نے ڈگری بڑی حاصل کی, اس کو نوکری اچھی مل گئی, اللہ نے اس کو بیٹا بیٹی دی, کوئی بھی خوشی اس کو ملی ہے, اس کو مبارکباد کہنا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہمارے لب و لہجے سے, ہمارے انداز سے تمہیں خوشی ملی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری خوشی میں شریک ہوں. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور ایسے ہی اگر اس کو دکھ ملے, تکلیف پہنچے اور وہ بیمار ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرنا, اس کی بیماری کی عیادت کرنا, اور جو ہے نا اس کو مصیبت میں دور کرنے میں اس کی مدد کرنا, یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے. کوئی بھی انسان بیمار ہے, مسلمانوں کا تو ویسے حق ہے جی, لیکن پڑوسی کا حق بڑھ جاتا ہے اگر وہ بیمار ہے, اس کی عیادت کرنا. وہ مصیبت میں ہے, تکلیف میں ہے, اس کو تکلیف کی دور کرنے میں اس کی مدد کرنا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جہالت کے زمانہ جہالت کے اندر بھی جیسی بہت سی بری چیزیں تھی, بری باتیں تھی, ان میں سے ایک اچھی بات, اچھی چیز ہی تھی کہ اگر ایک پڑوسی گھر میں نہیں ہوتا, ایک پڑوسی مقروض ہے اور قرض لینے والے اس کو تنگ کرتے ہیں, تو پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرے. کیا ہے؟ پڑوسی مقروض ہے اور قرض لینے والے آ رہے ہیں, وہ پڑوسی بیچارے کے پاس نہیں ہے کچھ, تو پڑوسی کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. یہ بات کب کی ہے؟ زمانہ جہالت کے اندر پائی جاتی ہے. تو اسلام نے اس بات کی خوب سراہا ہے اور اس کی جو ہے نا مدد کی ہے کہ یہ بات اسلام کے اندر اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. اگر ہمارا پڑوسی کسی وجہ سے وہ تنگ ہے تو اس کی تنگی میں اس کی مدد کرنا, یہ اسلام کا حکم ہے. اور ایسے ہی پڑوسی کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر پڑوسی گھر میں موجود نہیں ہے, اس کی بچوں کی حفاظت کرنا, اس کی گھر کی ضروریات کو پورا کرنا, یہ پڑوسی کا کام ہے. ایک پڑوسی گھر میں نہیں ہے, اس کے گھر کی, اس کی بچوں کی حفاظت کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا, یہ پڑوسی کا کام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کا حکم ہے, پڑوسیوں کا حق ہے. اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں, ہم گناہگار ہیں. اس لیے بھائیوں اس بات کا خوب خیال کرنا چاہیے. اور لیکن اب جو زمانہ چل رہا ہے, جو دور ہے, انسان اگر سب سے زیادہ جس کو ڈر لگتا ہے تو اپنے پڑوسیوں سے ڈر لگتا ہے. اگر کہیں جاتا ہے تو ڈر یہ رہتا ہے کہ پڑوسی چوری نہ کر لے, اور کہیں جاتا ہے تو اپنی عزت کے بارے میں اپنے پڑوسیوں سے ڈرتا ہے.
اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کا محافظ بنایا ہے، اور اس وقت وہ سب سے دشمن بڑے وہ ہیں اور سب سے بڑے ڈاکو بھی وہ ہیں پڑوسیوں کے۔ فرمایا کہ ایک پڑوسی جو ہے وہ دوسرے پڑوسی کے 3 حق ادا کرے۔ 3 حق کیسے ادا کرے؟ کہ اس کی زبان اس سے محفوظ ہو، اس کے ہاتھ اس سے محفوظ ہو، اور اس کی شرمگاہ جو ہے وہ اس سے محفوظ ہو، اس کی عزت اس سے محفوظ ہو۔ پھر علماء نے حدیث کی تشریح میں وضاحت کے اندر یہ بات کی ہے کہ اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے محفل میں، لوگوں میں، مجمع میں بیٹھ کر بات کرتے کرتے اس کا پڑوسی آ جائے تو اس کو چپ نہ ہونا پڑے گا، میرا پڑوسی آ گیا وہ چپ ہو جائے۔ اگر وہ چپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا کالا ہے، وہ اس سے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان اس سے محفوظ نہیں ہے۔ دوسری فرمایا کہ اس کا ہاتھ اور اس کا مال اس سے محفوظ ہو۔ فرمایا کہ اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے اندر کہیں دوسرے جگہ کے اندر، شہر کے اندر جا کر ملا اور اسے کہا کہ میرا پیسوں والا، میرا خزانے والا جو جمع پوتی جو لفافہ ہے، جو میرا تیلا ہے وہ آپ کے گھر رہ گیا ہے، یہ آپ کے گھر گر گیا ہے، تو یہ انسان یہ محسوس نہ کرے کہ پڑوسی کا تیلا، پڑوسی کے پیسے اگر میرے گھر آئے ہیں تو یہ کہے کہ بھئی میرا گھر تیرا گھر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، آپ کے گھر میں پڑا ہوا تھا آج میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو کوئی اس وقت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے جو ہے نا وہ انسان دوسرے انسان کے مال اور پڑوسی جو ہے اس کے اتنے محفوظ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایسا ہے کہ پڑوسی گھر میں نہیں ہے، کہیں باہر ہے، اور تیسرے آدمی نے کسی نے بتا دیا کہ تیرا پڑوسی تیرے گھر آیا ہے، تو وہ جو باہر ہے اس کو یہ بات سن کر خوشی محسوس ہو کہ اتنا اچھا آدمی کہ میرے گھر کا اتنا محافظ ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں اور وہ میرے گھر کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا ذہن اس کے بارے میں اتنا مطمئن ہو۔ اور اگر نہیں کسی نے بتا دیا کہ پڑوسی تیرے گھر میں آ گیا ہے، اس کو آگ لگ جائے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہ آدمی جو ہے نا اس کے شر سے اور اس آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہماری زندگی سے ہوگا، ہمارے محنت کرنے سے ہوگا، اور جو ہے نا وہ اگر ہمارے الفاظ اچھے ہو، پڑوسی کو پتہ ہے کہ وہ کبھی زبان سے پریشان نہیں کرتا، ہماری ایمان اچھا ہو، پڑوسی کو پتہ ہے کہ میرے مال کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ہماری عزت اچھی ہو، پڑوسی کو پتہ ہے میں نہیں ہوں تو میرے گھر کا محافظ ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی پھر اسلام والا معاشرہ قائم ہوگا، پھر ایک پڑوسی ہم سے خوش ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے 3 پڑوسیوں نے ایک آدمی مر گیا، 3 پڑوسیوں نے گواہی دی، یعنی جو دائیں والا ہے، جو بائیں والا ہے، جو اس کا پیچھے رہنے والا ہے، ان تینوں نے اس کے بارے میں اچھی باتیں کی، اچھی گواہی دی، فرمایا وہ آدمی بخشایا ہے۔ کہ پڑوسی سے تنگ نہیں تھے، اس سے پوچھا وہ بھی غمگین ہے اس کے غم میں، ادھر سے پوچھا وہ بھی اس کے غم میں غمگین ہے، پیچھے والے سے پوچھا وہ بھی نہ اس کی فراق میں رو رہا ہے، تو فرمایا اس کی بخشش ہو گئی۔ اور ایک آدمی شکایت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ وہ آدمی مجھے تنگ کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کیا کرو، پڑوسی جو دکھ اپنے موت کے وقت دے کے جاتا ہے وہی دکھ جو ہے وہ کافی ہے۔ فرمایا کہ موت کے وقت جو جدا ہوتا ہے وہی جدائی کافی ہے، دنیا کے اندر اپنے پڑوسی کو اپنے سے جدا اور الگ نہ کرو۔ تو اس لیے نا پڑوسیوں کے بڑے حق ہیں، بڑے حق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اتنی مرتبہ پڑوسیوں کو حقوق لے کر میرے پاس آیا، اتنی مرتبہ لے کر آیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو وراثت میں سے بھی حصہ مل جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک غلام تھا، تو انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایسے کرو کہ بکری ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد
پڑوسیوں کو بھولنا نہیں ہے، ان کو بھی ان کا حق دو۔ تو یہ بات کہہ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ جب بکریوں کو ذبح کر چکو تو جو ہمارا پڑوسی ہے اور یہودی ہے یہ، تو اس کو ضرور اس میں سے حصہ دو۔ تو غلام کہنے لگا آقا آپ نے اس فلاں پڑوسی کے بارے میں جو یہودی ہے ہمیں بہت اذیت دی ہے، بہت تنگ کیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مرتبہ پڑوسی کے حقوق بیان کیے، پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید ہمیں وراثت میں سے بھی حصہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے پڑوسیوں کے بارے میں خوب ڈرتے رہنا چاہیے اور ان کا خوب خیال کرنا چاہیے۔ اور پڑوسیوں کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں تکلیف نہیں دیتے تو ہم ان کو تکلیف نہیں دیتے۔ اصل حق تو یہ ہے کہ پڑوسی ہمیں اگر تکلیف دے تو ہم ان کی تکلیف پہ صبر کریں گے، پھر اللہ کے رسول کا حکم پورا ہوتا ہے۔ اگر برابری والا معاملہ کریں، کوئی کافر بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ برابری والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو اگر حکم کو پورا کرنا ہے، وہ تو یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہمیں تکلیف دیتا ہے، اس کی تکلیف پہ صبر کرنا، یہ اللہ کے رسول کا حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور ایسے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنی ہنڈیا سے پڑوسی کو تکلیف مت دو۔ جب بھی تم کچھ پکاؤ تو اس میں سے پڑوسی کا حصہ ضرور دیا کرو۔ تمام گھروں کے اندر روزانہ سالن پکتا ہے، سب لوگ کھا کر سوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ جس دن کوئی اچھی چیز پکائی تو اس دن اپنے پڑوسیوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کچھ بھی نہ ہو، پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالو، شوربہ ہی ان کو دے دو جی، لیکن دو ضرور، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور پڑوسی کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے جی، کہ پڑوسی کا مہمان آ جاتا ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں، اس کو اگر ایک چائے کا کپ پلانا پڑے تو دودھ لینے کے لیے جو ہے وہ 40 موڑ اور جو جانا پڑتا ہے، شہر جانا پڑتا ہے، مہمان کو دودھ پلانا ہے، چائے پلانا ہے اور گھر میں دودھ نہیں ہے، وہ ساتھ والے کے ہاں 3 پیسے باندھی ہوئی ہے، تو یہ نامناسب بات ہے۔ اللہ کے رسول نے جو پڑوسیوں کو حقوق بتائے ہیں اس میں سے یہ چیز نہیں ہے بھائی۔ ایسے ہی یہ بھی بتایا کہ اپنے مکان کو پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس کے مکان سے اونچا بھی نہیں بنانا۔ ہو سکتا ہے کہ بے پردگی ہو سکتا ہے ان کے گھر میں دھوپ نہ آئے جی، سایہ ہو جائے جی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز جو ہے نا پڑوسی کے بارے میں بتایا، دیکھیں یہ کام یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے۔ اور جو میں نے شروع میں عرض کیا، اس وقت اگر کسی کو ہمیں ڈر لگتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے پڑوسی سے ڈر لگتا ہے۔ اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار کہ پڑوسی نہ آ جائے جی، ہماری کوئی چیز اٹھا کے نہ لے جائے۔ اگر عزت کے بارے میں ڈر ہے تو سب سے زیادہ پڑوسیوں سے ہے جی۔ تو اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے تو پھر پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا پڑے گا۔ پھر ہم واقعی جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اس پر عمل پیرا بھی، ہم اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر صرف کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں اور کلمے کا حق ادا نہیں کرتے، پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس لیے بھائیوں پڑوسیوں کو خوب خیال کیا کرو، ان کی دکھ سکھ میں پہنچا کرو، کوئی کمی ہے وہ دور کیا کرو۔ تکلیف کوئی بھی پڑوسی ہے دوسرے کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر کوئی پڑوسی دوسرے کو تکلیف دے دے تو اس پر صبر کرے۔ باقی لمبی ہسٹری ہے کہ جو ہے نا وہ پڑوسی ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی بھی ہے، ساتھ مسلمان بھی ہے، ساتھ رشتہ دار بھی ہے، اس کے الگ حقوق ہیں۔ ایک جو ہے نا پڑوسی اور مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے الگ حقوق ہیں۔ ایک پڑوسی ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، صرف کافر ہے، اس کے الگ حقوق ہیں۔ اسلام نے سب کی وضاحت بتائی ہے۔ تو اس لیے پڑوسیوں کے بارے میں خوب اللہ سے ڈرا کرو، اور اگر کسی نے اس کے بارے میں سمجھ نہ ہو، کوئی تکلیف پڑوسی دیتا ہے، کوئی علماء کو پوچھ لیا کرو ان سے بھی کہ پڑوسی کا رویہ یہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اسلام کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے دعائیں قبول کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا کر لو، بجے بجے پڑھی۔